بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ الرعد مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے 13ویں صورت ہے۔ 6 رکوع، 43 آیات، 854 کلمات اور 3450 حروف پر یہ صورت مشتمل ہے۔ یہ واحد صورت ہے جس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ مکمل صورت مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ البتہ آسان ترجمہ قرآن میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کو رعد جو کہا گیا ہے وہ اس صورت کی آیت نمبر 13 کے لحاظ سے کہا گیا ہے، جس میں رعد کا لفظ آیا ہے۔ رعد کہتے ہیں گرج کو، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک رعد کا بھی لفظ آیا ہے، اس لیے اس رعد کے اوپر اس کا نام پڑ گیا۔ اس کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ حق طاقتور ہے اور غالب آنے والا ہے، اور باطل کمزور ہے اور مٹ جانے والا ہے۔ اسی کو دلائل سے اور مثالوں سے سمجھایا گیا ہے۔ دلائل دیے گئے ہیں کہ دیکھو جس طریقے کی کائنات میں کس طریقے سے ان گنت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، جو یہ پکار کے کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کو اپنے خدائی کے نظام کو قائم رکھنے میں کسی شریک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا مدد اسی سے مانگنی چاہیے اور حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے اسی کی طرف ہاتھ پھیلانے چاہیے۔ باطل کو، کفر کو، شرک کو اندھے آدمی سے تعبیر کیا گیا ہے، اندھیرے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ اندھیرے میں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے سونے کی جھاگ ہوتی ہے، جب سونے کو پکایا جاتا ہے اس کی جھاگ آتی ہے، یا سیلاب میں ایک جھاگ آتی ہے، تو فرمایا گیا ہے کہ باطل بھی اس جھاگ کی طرح ہے کہ جو ختم ہو جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، اور باقی رہنے والی اور نفع مند جو چیز ہوتی ہے نا، وہ سونا ہے یا وہ پانی ہے، وہ نفع مند چیز ہے۔ تو اسلام کو اور حق کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے نفع مند چیزوں سے۔ اور بت پرستی کے بتلان کی، اس کے باطل ہونے کی ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ جس طریقے سے کوئی آدمی پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور اس کے کہے، ہاتھ پھیلائے کہ دعا مانگے کہ یہ پانی میرے منہ میں آ جاؤ، تو ظاہر ہے پانی کوئی جاندار مخلوق نہیں ہے ایسی جو اس کی حاجت روائی کر سکے، تو پانی اس کے منہ میں نہیں جا سکتا۔ تو اسی طریقے سے جو بے جان بتوں کو، اس لیے کہ بت تو سارے بے جان ہیں، تو ان کو جو پکارتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی اور مردہ چیز کو، پانی کو یا کسی اور پتھر کو پکارے، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر جو اس کا خلاصہ ہے وہ توحید، رسالت، آخرت کو ثابت کیا گیا ہے دلائل سے، اور کچھ اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 105 میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین میں اپنی قدرت کاملہ کی، وحدانیت کی بہت سی نشانیاں رکھی ہیں۔ تو ان نشانیوں کو اس میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اگر غور کیا جائے تو توحید، رسالت، قیامت، یہ عقائد ایسے ہیں جو آپس میں لازم ملزوم ہیں، ان میں آپس میں بہت پکا بندھن ہے، آپس میں جوڑ ہے، مضبوط ربط ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ دیکھیں اس کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی وجود کو بتاتا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے۔ ایک سلائی مشین کو بھی کسی نے بنایا ہوتا ہے، ایک روٹی کو بھی کسی نے بنایا ہوتا ہے، تو کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے۔ اور جو بنانے والی ذات ہے وہ تنہا ہے، وہ اکیلی ہے، اس نے جب سارے نظام کو تنہا اس نے بنایا ہے، تو وہ کسی اپنے اس نظام کو بنانے میں، اس کو قائم رکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، لہذا وہ تنہا ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اچھا، جب توحید بھی ثابت ہو گئی اور وجود خداوندی بھی ثابت ہو گیا، تو اب اگر ذرا اور انصاف سے کام لیا جائے تو انسان آسانی سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ یقیناً کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے، اور اس دنیاوی زندگی میں ہم جو بھی کام کریں گے اس کا حساب دینا ہوگا، اور نیکیوں کا انعام ہوگا، برائیوں کی سزا ہوگی۔ تو اسی سے خود بخود عقیدہ آخرت ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کا تعین کیسے ہوگا؟ اس تعین کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو واضح ہدایات دے، اور ان واضح ہدایات دینے کے لیے کوئی شخصیات چاہیے جو پیغمبروں کی صورت میں اور وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پہنچاتے ہیں۔ تو توحید، رسالت، آخرت، ان تینوں عقائد میں باہم ربط ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان لیتے ہیں تو اس کے بعد توحید کو ماننا بھی ضروری ہو جاتا ہے، رسالت کو، قیامت کو، ان سب کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔
اس کے علاوہ جو اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں، پہلا اعتراض، اور یہ کئی صورتوں میں یہ اعتراض مشرکین مکہ کا موجود ہے اور وارد ہوا ہے، اعتراض وہ یہ کرتے تھے کہ اعتراض سے مراد یہ ہے کہ وہ کچھ ان کی فرمائشی معجزات تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ مکہ کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، یہاں کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، یہاں ندیاں اور نہریں نکل آئیں، اس لیے کہ وہاں پانی نہیں تھا، تو پانی کا مسئلہ حل ہو جائے، یہاں ندیاں، نہریں اور دریا آ جائیں، اور ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کو زندہ کر دیا جائے تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ آپ نبی برحق ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ نبی کے ساتھ تو سونے کا گھر ہونا چاہیے اور ان کے پاس خزانے ہونے چاہیے، آگے پیچھے فرشتوں کا ہجوم ہونا چاہیے، اور آسمانوں میں آنا جانا ہمیں آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آنا چاہیے۔ تو وہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے ایسی معجزات پیش کریں۔ تو اس میں جواب دیا گیا ہے کہ آیت نمبر 31 میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بے شمار دلائل دیے، بے شمار معجزات دکھائے۔ اگر ان معترضین کے اندر حق کی سچی طلب ہوتی تو یہ اس کب کی ایمان لے آئے ہوتی، لیکن در حقیقت ان کے اندر سچی طلب ہے نہیں ایمان کی، بلکہ یہ محض ضد اور عناد میں مبتلا ہیں، اور ضد اور عناد کی وجہ سے محض وقت گزاری کے لیے ایسی فرمائشیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم یہ معجزات دکھا بھی دیں، فرمایا گیا ہے کہ اگر ہم یہ معجزات دکھا بھی دیں کہ پہاڑوں کو ہٹا دیں، سونے کا بنا دیں، ندیاں نہریں نکل آئیں، ان کے بزرگوں کو زندہ کر دیا جائے، تو تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایک بات تو یہ فرمایا گیا۔ دوسرا یہ فرمایا گیا ہے کہ فرمائشی معجزات کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم فرمائشی معجزے کا مطالبہ کرے اور اس کا وہ مطالبہ پورا کر دیا جائے اور اس کے بعد وہ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب فوراً آ جاتا ہے۔ چنانچہ قوم سمود کے بارے میں واقعہ گزرا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا دیں، اگر پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی تو ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور پہاڑی سے اونٹنی نکل آئی۔ اب ان کو ماننا چاہیے تھا، ان کی نبوت پہ ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن وہ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر بہت جلد آ گیا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ فرمائش معجزات اور آپ کی جو فرمائشیں پوری نہیں کی جا رہی، اس میں آپ کے لیے خیر ہے، ورنہ اگر فرمائشیں معجزات دکھا دیے گئے اور اس کے بعد آپ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب فوراً آ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ جن کی بیویاں بھی ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، بچے بھی ہیں ان کے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں سب نے شادیاں کی ہیں، سب کے بیوی بچے تھے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے اعتراض کیا جائے۔ شادیاں کرنا اور اولاد ہونا منصب نبوت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو نبیوں کی سنتوں میں سے ہے۔ عقائد میں توحید رسالت قیامت کے ساتھ ساتھ تقدیر کی دو قسموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے جو اٹل ہوتی ہے، جس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور ایک تقدیر معلق بھی ہوتی ہے جس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اور اخلاقیات و آداب میں سے بات فرمائی گئی ہے کہ ذکر اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جس سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اپنی ٹینشن ختم کرنی ہے، اپنی ڈپریشن ختم کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، انشاءاللہ دلوں کو قرار ملے گا، دلوں کو سکون ملے گا، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور عقل مندوں کی، نیک لوگوں کی 8 نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت کے دن حساب کتاب سے ڈرتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں موقع بموقع علانیتاً، کبھی چھپ کر جیسا موقع ہوتا ہے اس طرح خرچ کرتے رہتے ہیں، وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، وعدہ توڑتے نہیں ہیں، رشتے ناتوں کا خیال کرتے ہیں اور ان کو توڑتے نہیں ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں اور مشکلات میں صبر و ہمت سے کام لیتے ہیں۔ آیت نمبر 19 سے 24 تک کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے مقابلے میں بدبختوں کی نشانیاں یہ بتائی گئی ہیں کہ وہ وعدے کے پکے نہیں ہوتے، معاہدہ توڑتے رہتے ہیں، رشتے ناتوں کا پاس لحاظ نہیں رکھتے اور زمین میں دہشت گردی، فتنہ فساد، کفر اور فحاشی پھیلاتے رہتے ہیں۔ سائنسی حوالے سے 3-4 اہم باتیں اس میں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرمایا گیا بغیر عمد ترونہا، کہ آسمانوں کے اندر ایسے ستون نہیں ہے جس کو تم دیکھ سکتے ہو، یعنی کہ حسی ستون نہیں ہے۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ آسمان کے ستون ممکن ہیں ہوں لیکن وہ ہمیں نظر نہ آتے ہوں۔ چنانچہ کشش ثقل جس کو ہم کہتے ہیں کشش ثقل، تو اس کو بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ غالباً یہ کشش ثقل کے ستون ہیں جو آسمانوں کے بیچ میں موجود ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا ہے کہ نباتات میں نر و مادہ جوڑے ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں سائنس کو یہ بات معلوم نہ تھی،
کہ نباتات میں اور پودوں درختوں میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اور موجودہ سائنس اب اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہاں ہر نباتات میں اور ہر چیز میں جوڑے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی بھی مادہ اس کے پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے تو اللہ کو بغیر آلات کے، بغیر واسطوں کے معلوم ہے کہ آیا وہ مذکر ہے، مؤنث ہے، ایک ہے، دو ہے، وہ ناقص الخلقت ہے، معذور ہے یا صحت مند ہے۔ جبکہ انسان جو ان چیزوں کو معلوم کرتا ہے تو وہ مشینوں کے ذریعے سے، آلات کے ذریعے سے معلوم کرتا ہے۔ تو انسان کا علم مشینی علم ہے اور کسی واسطے کا محتاج ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو علم ہے کسی واسطے کا، کسی آلے کا، کسی مشین کا محتاج نہیں۔ اور انسانوں کا جو علم ہے وہ ظنی بھی ہے، یعنی اس میں غلطی کا امکان بھی رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ آیت نمبر 12 میں بادلوں کو بھاری کہا گیا، ثقیل کہا گیا، ثقال یعنی وزندار۔ وہ ہے کہ قرآن نے برسوں پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ بادل بھاری ہوتے ہیں، وزنی ہوتے ہیں، اور آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بادل بہت وزنی ہوتے ہیں۔ بعض بادل 3 لاکھ گرام وزنی ہوتے ہیں، 5 لاکھ کلو گرام وزنی بتائے گئے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بادل وزنی ہوتے ہیں، اور یہ تمام وہ حقائق ہیں جو آج سائنس تسلیم کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی حقانیت کو اور اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔